آپ کی پالیسیز کی، آپ کے ویوز کی ڈائی ہارڈ فین ہوں، اور وقتاً فوقتاً اپنی آواز بھی اٹھاتی رہتی ہوں حق کے لیے. اور ایک چیز کا کریڈٹ میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی، جو آج سے نہیں ہے، تو جب سے آپ نے اپنی اسٹرگل شروع کی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے سے، آپ نے جو اس عوام کو اویئرنیس دی ہے ہاؤ ٹو فائٹ فار یور رائٹس، یہ پورے کا پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اس اویئرنیس کے بعد اب لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کس طرح آواز اٹھانی ہے بے خوف و خطر. ناؤ کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن، میرا سوال آپ سے ذرا ڈفرینٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی تو کرائسس سے گزر ہی رہا ہے اور ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن ہمارے بلوچستان کے جو بہن بھائی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جن کرائسس سے گزرے اس نیچرل کلیمٹی کے بعد، تو اس کے لیے آپ کا یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کا کیا کردار رہا ہے؟ شگفتہ دیکھیں، یہ جو بلوچستان کے اندر ابھی فلڈز آئے ہیں، اس کی یہ ایک کا پنجاب گورنمنٹ جدھر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس نے پورا اس کے اوپر کام کیا ہے. دوسرا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، ان کا خیر ان کا اپنا بھی ساؤتھ کا جو ایریا تھا ادھر فلڈ آیا ہوا ہے. اور تیسری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں پارٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے، اتنا جو وہ اتنا ایکسٹینسو ہوا ہے، یعنی وہ جو ایریا ہے جو تیزی سے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، وہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے مشکل ہے، گورنمنٹس کر سکتی ہیں. All praise to you and شکریہ خان صاحب. طارق متین صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے، پہلے تو آپ کا سوال جاتا ہے، پوچھیے. خان صاحب السلام علیکم، آپ کو اور پورے پاکستان کو جو 75واں یوم آزادی ہے یہ مبارک. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی حکومت کے گرانے والے ہیں، ان تمام لوگوں نے یہ کہا ایک سے زائد بار آن ریکارڈ کہ نومبر میں جو تبدیلی آنی تھی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم سب کو لٹکا دیا جاتا، ہماری ایسی کی تیسی ہو جاتی. ان سے جب اس تبدیلی پر اور ان دنوں میں جب سول ملٹری لیڈرشپ ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو اس وقت ان سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کیا ایکسٹینشن ایک اور پروبیبل ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس پر ہم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے. مجھے حیرت ہوتی کیونکہ ادارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی گیپ پیدا نہیں ہوگا قیادت کا، تو ان کو جواب دینا چاہیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں کیا ایک عدد ایکسٹینشن اور ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک ہمیں چیز سمجھنی چاہیے. یہ اس وقت پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ بڑی خطرناک کیمپین ہے، اور یہ ہمارے دشمنوں کے سوٹ کرتی ہے کیمپین. جب میری گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ہندوستان میں اخبار پڑھیں اور جو مغربی اخبار پڑھیں جو کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ مضبوط پاکستان نہیں چاہتے. وہ کیا کیمپین کر رہے تھے کہ جی عمران خان فوج کا پتلا ہے. سارا وقت وہ کوشش یہ کر رہے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کی اور سول ملٹری ریلیشن شپ اتنی زبردست تھی کہ ہم سب ایک پیج پہ تھے، اس سے ہم کرائسس سے نکلتے جا رہے تھے. ہمارا جو وہ دیکھیں کرونا کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا کرائسس تھا، اور وہ یہ یاد رکھیں کہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے. تو اس کرائسس کے اندر جس طرح ہم نکلے ہیں، جس طرح سارے ملک کے ادارے سب نے مل کے لڑے، اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے تو وہاں باہر جو ہمارے دشمن تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی، تو بار بار بھڑکاتے تھے کہ جی عمران خان تو پتلا ہے فوج کا، وہ تو جو کہتی ہے فوج کہتی ہے. اور ایک فیک سائٹس ویب سائٹس ڈسکور ہوئی، اور تحریک انصاف کے لوگوں نے، ہمارے سوشل میڈیا نے ڈسکور کیا، جسے کہتے ہیں کہ یورپین یونین EU کی جو تھی سائٹس، یہ جو فیک انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی تھی، جو ڈسکور کی ڈس انفارمیشن لیب، جس کے اندر ہندوستان سے 800 سائٹس بنائی ہوئی تھی، اور وہ پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھی. اور وہ کیا تھا کہ صرف اٹیک ہو رہا تھا عمران خان کو اور پاکستانی فوج کو. تو
جو لوگ نہیں چاہتے ملک مضبوط ہو، وہ چاہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہ ہو. اب وہی لوگ ہیں جو اس وقت کئی پاکستانی صحافی تب اس یورپین یونین یہ جو ڈس انفارمیشن لیب کا حصہ تھے پاکستان سے، باقی باہر بھی تھے. اب وہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف اور فوج کے اندر کسی طرح لڑائی ہو، کسی طرح آپس میں تنازع ہو. یہی ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا ٹکراؤ ہو گیا تھا پاکستانی فوج کے ساتھ اور ملک ٹوٹ گیا تھا. ملک کو کمزور کرنے جو چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک ملک کی جو فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اس پارٹی کے خلاف وہ فوج کے اور اس کے آمنا سامنا ہو جائے. یہ ہیں پاکستان کے دشمن. یہ اس کے اندر شامل ہیں یہ جو سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پی ڈی ایم کہتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. انہوں نے کیسز بنائے کرپشن کے ایک دوسرے کے اوپر. ان کی پوری سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا یہ کتنا کرپٹ ہیں، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا تو گھسیٹوں گا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے. اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا ایک انٹرسٹ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب الیکشن کے اندر یہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو خوف طاری آ گیا ہے الیکشنز کا. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ پوری کیمپین چلائیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ فوج اور تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. فوج کے خلاف کیسے؟ کوئی پارٹی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو، جن کے کوئی باہر بڑے بڑے لنڈن میں اور باہر پراپرٹیز نہ ہوں، دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز نہ ہوں، جن کا بیس پاکستان ہو، وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ کیونکہ مسلمان دنیا کے اندر اگر آج آپ دیکھیں تو مسلمان ملکوں کا حال کیا؟ جو مسلمان ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، سیریا سے لیں، لیبیا سے لیں، صومالیہ، یمن، سارے ملک دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے. ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ایک تکڑا فوج کا ادارہ، اور جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے. اور یہ سازش چل رہی ہے اس وقت. تو یہ جو آپ نے بات کی، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فوج کے اندر جو بھی میرٹ کے اوپر بہترین لوگ ہیں وہ اوپر آئیں. یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ میرا آرمی چیف ہو، کوئی فلانا کوئی اس کا آرمی چیف ہو. میرٹ کے اوپر جو بیسٹ لوگ آتے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے. ہمارا کیا کنسرن ہے اس کا؟ دنیا کے اندر باہر بھی آرمی چیف بنتے ہیں، برطانیہ میں کبھی سنا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی ہوتی ہے؟ میرٹ پہ ہوتا ہے، بن جاتا ہے. شکریہ خان صاحب. خان صاحب، آپ نے پچھلے 26 سال میں یہ جو شعور ہے پورے پاکستان میں، اور خاص کر کے جو آرٹس اینڈ کلچر کمیونٹی ہے، وہ کم لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں بھی بہت زیادہ ایک بیداری ہے، ایک شعور ہے. میں فیصل قریشی کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں چیئرمین عمران خان صاحب. السلام علیکم سر. آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا ہے، دعائیں رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو پھر کامیاب کرے، اور وی آر ویری ہوپ فل، اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. سوال تھوڑا سا عوامی ہے اور بہت چھوٹی سی بات تھی. ہم آئے دن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نیوز میں بھی، جب عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو لوگ جس طرح سے شور مچاتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے اور یہ عدالتیں صحیح نہیں کر رہی ہیں، یہ کیا چل رہا ہے سارا کچھ. تو جو عام آدمی ہے اس کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے، اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اگر اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ تحریک انصاف، کیونکہ تحریک انصاف کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ انصاف پسند ہی رہیں، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہ جو عام انسان ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کا یہ پرسیپشن بنتا جا رہا ہے کہ شاید عدالتوں میں صحیح فیصلے نہیں ہو رہے. اس پہ اکثر کبھی بات ہوتی ہے تو لوگ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے، پہلے تو فیصل، کیا ہماری عدالتوں کی اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، اس میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں، کوئی بھی جو مہذب معاشرہ ہے نا، جب تک آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی کوالٹی کی جوڈیشری نہیں ہوگی، وہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی.
دیکھیں جو انویسٹر آتا ہے نا، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا پاکستان میں جو اس ملک کو اٹھا سکتا ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانی. میں اوورسیز پاکستانیز کو اچھی طرح جانتا ہوں. کبھی ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے. وہ دبئی میں کر دیتے ہیں، کئی ملیشیا میں کر دیتے ہیں، کئی بنگلہ دیش میں بھی چلے گئے، پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ سب سے بڑی ایک چیز آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے کہ اگر ان کا کانٹریکٹ ہو اور وہ کوئی رینیگ کر جائے تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا. تو ان کو یہ جو ہمارے جسٹس سسٹم ہے اس کی امپروومنٹ ہمیں چاہیے اگر ہم نے ملک کو اٹھانا ہے. اور یہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، رول آف لا جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک میں. یہ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں ریسورسز ہوں گے بھی نہیں زیادہ، اثاثے بھی نہیں زیادہ ہوں گے ملک کے اندر، لیکن خوشحال ہوگا ملک کیونکہ ان کا جسٹس سسٹم کام کر رہا ہے. ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے ونسٹن چرچل کی کہ جب وہ پورا حملہ ہو رہا تھا ہٹلر کی فوجوں کا، یورپ فتح کر لیا تھا، جب برطانیہ کو خوف آ گیا تھا کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں، بمباری ہو رہی تھی، تو لھوگوں نے جب چرچل سے پوچھا کہ کیا ہم بچ جائیں گے، تو اس نے جواب دیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا دے رہی ہیں. کہتا پھر کوئی طاقت ہمیں نہیں ختم کر سکتی. تو یہ یاد رکھیں جو جسٹس سسٹم ہے نا وہ ہے کارنر سٹون آف اے سویلائز سوسائٹی. اب آ جائیں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں فیصلے. دیکھیں اگر میں کرپٹ آدمی ہوں نا اور اگر میں نے چوری سے پیسہ بنایا ہے تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کی عدالتیں صحیح معنی میں چلیں، کیونکہ اگر وہ چلیں گی تو میں پکڑا جاؤں گا. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے عدالتوں کو متاثر کرنے کی. پیسے چلاتے ہیں، ججز کو پیسے دیتے ہیں. اس ملک کے اندر ڈنڈوں سے اٹیک کیا گیا سپریم کورٹ کو جب وہ نواز شریف کا کیس سننے لگے تھے کرپشن کا. پھر ایک چیف جسٹس کو بگایا اور پھر پیسے چلائے، بریف کیس چلوائے اس چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے. کرپٹ لوگ کبھی بھی ایک ملک کے اندر اچھا انصاف کا نظام نہیں آنے دیں گے، بیکاز بائی ڈیفینیشن اگر آپ کے ملک میں انصاف ہے تو کرپشن نہیں ہے. اچھا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ پھر جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے اور بڑی کم یہاں طاقتور کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں عدالتوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا جی، یہ ہے کہ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ کون سچ بولا. اگر سارے جب بھی کوئی کیس آ رہے گا وہ کہے گا جی عدالتیں بہت بری ہیں. لیکن لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں. لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں. اور لوگ جو عدالتیں ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ عام لوگوں سے پوچھ لیں، وکیلوں سے پوچھ لیں، سب آپ کو بتا دیں گے کہ ججز کی وہ نمبرنگ بتا دیں گے کہ یہ جج کہ یہ ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ ڈی ہے. یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے ان کی ججمنٹس کی وجہ سے. جو ججز ہیں وہ اپنی ججمنٹس کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن جاتی ہے اوپر یا نیچے. So you think کہ لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں اور کام کرنا چاہیے؟ اللہ کرے کہ آپ واپس آئیں اور اس پہ پھر اور مزید کام ہو. بہت ضروری. تھینک یو فیصل. میں آگے کیونکہ ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو موقع ملے. خان صاحب کا جو جواب تھا اس کی ایک السٹریشن میں آج بتا سکتا ہوں کہ اے آر وائی کو جو این او سی کینسل ہوا ہے یہ بھی ایک رول آف لا ایشو بن گیا ہے. تو چودھری غلام صاحب، آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال ذرا کریں پلیز. میں آپ کو انمیوٹ کر دیں، چودھری صاحب انمیوٹ کر دیں. آگئی آواز؟ جی جی. عمران خان جو ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر سب سے بڑا پاپولر عظیم قیادت جو ہے وہ آئی ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں آئی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی عوام اور قوم جو ہے آج کروڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئی ہے. اور پوری دنیا میں جدھر جدھر پاکستانی ہیں ادھر ادھر پاکستان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان میجر کنٹریبیوشن ان کی ہے اور یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، اور میرا خیال ہے کہ عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور اگر فری فیئر امپارشل الیکشن ہو تو عمران خان کو یہ تمام کٹھے بھی ہو جائیں تو نہیں ہرا سکتے. لیکن اب تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ 4 مہینے پہلے فوج نے اور ان لوگوں نے خان صاحب کو نکالا ہے